أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 69۔ اس آیا میں در حقیقت اسی موضوع کا تسلسل ہے جس کو پچھلی دو آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو حق کے مخالفین ہیں قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کچھ سلوک ہو رہا ہوگا۔ سو ورس نمبر 69 یعنی اس آیا میں ارشاد ہوتا ہے ثم پھر، یعنی کیا مطلب ہے کہ جب وہ جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیے جائیں گے اور گھٹنوں کے بل وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ اور دو زانو بیٹھے ہوں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یہ کریں گے کہ ثم پھر لننزعن ہم ضرور کھینچ نکالیں گے من کل ہر ایک سے شیعتن۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص شخص کے پیروی کرنے والے اور ان کی اطاعت کرنے والے اس شخصیت کی شیعہ کہلاتے ہیں، جیسے شیعان علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس کا دوسرا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی گروہ کہ جو کسی ایک خاص نظریے یا کسی ایک خاص مسلک کی نمائندگی کرتا ہو، لہذا یہاں مراد گروہ ہے۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہم ضرور نکالیں گے ہر گروہ میں سے، ایہم کہ جو ان میں سے ہے، اشد بہت زیادہ، علی الرحمن اللہ کے معاملے میں اور رحمان کے معاملے میں، عتیہ سرکشی کرنے والا۔ عتیہ کا معنی ہوتا ہے سرکش اور اطاعت سے نکل جانے والا اور نافرمانی کرنے والا۔ لہذا اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے۔ جہنم کا منظر اور قیامت کا منظر پیش ہو رہا ہے اور ان لوگوں کی رودات بیان کی جا رہی ہے کہ جو حق و حقیقت کے خلاف ہمیشہ رہے ہیں، جہنم کے ارد گرد دو زانو کر کے ان کو بٹھا دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کی چھانٹی کرنا شروع ہوگی۔ ہر گروہ میں سے جو لوگ خدا سے سرکشی کرنے والے تھے اور خدا کے مقابلے میں آ جانے والے تھے، اطاعت کی بجائے نافرمانی کرنے والے تھے، پھر ان کو پھر ہر گروہ کے اندر سے چھانٹا جائے گا، الگ کیا جائے گا، سلیکٹ کیا جائے گا۔ یہاں دو باتیں بڑی قابل ذکر ہیں خاص طور پر اس آیا میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جو گناہگار ہوں گے وہ گویا کہ ان کے حوالے سے دو باتیں، سب سے پہلے تو ان کی چھانٹی کی جا رہی ہوگی۔ اچھا، اب جب چھانٹی کی جائے گی تو پھر کس طریقے سے تمام مخلوقات کے جو گروپس ہیں، ڈیفرنٹ گروپس کے اندر میں سے لوگوں کو چھانٹا جائے گا، یعنی کوئی سا بھی گروپ ہے اس گروپ کے اندر جو خدا کے مقابلے میں سرکش افراد تھے ان کو الگ کر لی۔ اسی سے ایک حدیث جو مجھے یاد آتی ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس حال میں موجود تھا کہ میں اور امام تنہا تھے، کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا۔ تو میں نے ایک ریکویسٹ کی امام سے، آپ کے جو محبین ہیں ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس حوالے سے آپ مجھے ایک ایسی روایت سنائیے، ایسی بات سنائیے کہ جب وہ بات میں آپ کے شیعوں کو سناؤں تو یفرحون بذالک، اس سے وہ بہت خوش ہو جائے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو اس کے بعد گفتگو فرمائی وہ کافی تفصیلی گفتگو ہے، کم از کم 1.5-2 صفحات کتاب کے جو ہے مشتمل ہے اس میں سے ایک جملہ جو ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب میدان محشر میں آئیں گی اور جنت میں داخل ہونا چاہیں گی اور پروردگار سے ایک خواہش کریں گی کہ پروردگارہ میرا تعارف کرایا جائے، اس لیے کہ مجھے نہیں جان سکی ہے دنیا کے میرا مقام، مرتبہ اور عظمت کیا ہے، تو خالق کائنات پھر ان کو حق شفاعت دے گا۔ اور پھر وہاں اسی طرح کا جملہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ حکم ہوگا کہ آپ میدان محشر میں واپس چلے جائیے اور اس محشر کے میدان میں جس کسی کے دل میں بھی اپنی یا اپنی اولاد کی محبت پائیں، خذی بیدہ فادخلی الجنہ، اس کا ہاتھ تھام لیجیے، اس کو وہاں سے لے لیجیے اور اپنے ساتھ جنت میں اپنے ہمراہ لے آئیے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میدان محشر میں آئیں گی اور اس فارمولے کے مطابق کہ ان سے اور ان کی اولاد سے محبت کرنے والے افراد کو جب وہ وہاں سے لے کے جا رہی ہوں گی تو بالکل یہی الفاظ جو یہاں ابھی ہم جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ایسے چھانٹ لیں گی اپنے محبین کو اور محبین کے محبوں کو کہ جیسے پرندہ اچھے دانوں کو چن لیتا ہے اور خراب دانے وہ باقی بچ جاتے ہیں جو جن کو اپنی خوراک کا حصہ نہیں بناتا، تو اہل محشر میں سے وہ
جو اچھے انسان تھے اور جس کا کرائٹیریا محبت ہے محمد و آل محمد اور ان کے موالیوں سے محبت ہے، ان کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ چن لیں گی اور پھر ان کے معاملے میں اپنا حق شفاعت استعمال کرتے ہوئے انہیں اپنے ہمراہ جنت میں لے جائیں گی۔ ایک چھانٹی ہو رہی ہے میدان جنت میں، جو کہ اللہ کے اولیاء، صلحاء، معصومین اور انبیاء کر رہے ہوں گے، جس میں سے ایک پکچر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے والے سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ایک وہ چھانٹی ہے کہ جو خالق کائنات تو مجرمین کے اندر سے کر رہا ہے یا مجرمین کے طور پر کر رہا ہے، وہ چھانٹی تھی محبین اہل البیت علیہ السلام کی۔ ایک اور چھانٹی ہے جو میدان معاشر میں ان لوگوں کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے خدا کے مقابلے میں سرکشی کی ہے۔ یہاں ایک خوبصورت جملہ آپ ذرا توجہ فرمائیں، اشد علی الرحمن، کون لوگ تھے رحمان کے مقابلے میں عتیہ سرکش؟ رحمان یعنی رحم کرنے والا، پیار کرنے والا، عطوفت والا، انتہائی مہربان فرد کے مقابلے میں، اور ایک عام فرد اور شخص کے مقابلے میں اگر کوئی سرکشی کرے تو لوگ اس کو عبرت کا مقام سمجھتے ہیں کہ فلاں کتنا اچھا ہے، کتنا مہربان اور رؤوف ہے اور کتنا محبت کرنے والا ہے، مگر مثال کے طور پہ اس کی اولاد کس قدر سرکش ہو گئی ہے، یا مثلا اس کے رشتہ دار کس قدر سرکش ہو گئے ہیں، یا مثلا اس کا باس کس قدر سرکشی ان وے اس پہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ یا اس کے ماتحت اس کے اوپر سرکشی کرتے ہیں کہ وہ اپنے باس کا خیال نہیں رکھتے۔ یہاں ایک عام انسان اور رحم دل انسان کے مقابلے میں بھی سرکشی جو ہے اس کو دیکھ کر لوگ کانپ اٹھتے ہیں، مگر یہ جو سرکشی جس کا تذکرہ ورس نمبر 69 میں ہو رہا ہے، یہ خدا کے مقابلے میں سرکشی کر رہے ہیں لوگ۔ لہٰذا یہ اس آیا میں خوبصورت جملہ یہ ہے کہ خدا اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اپنی عطوفت، اپنا لطف، اپنی مہربانی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور انسان کیا کر رہا ہے؟ سرکشی کر رہا ہے، مہربانی کے مقابلے میں سرکشی کر رہا ہے، خدا کی عطا کے مقابلے میں سرکشی کر رہا ہے۔ یہ جو جن مجرموں کی چھانٹی ہوگی، اس چھانٹی کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ کون ہیں وہ لوگ جو رحمان کے مقابلے میں، اللہ کے رحمت کے مقابلے میں اطاعت کی بجائے سرکشی کرتے تھے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی جو سمجھنے کی ہے کہ سرکش جو افراد ہوتے ہیں ان کے 3 گروپ ہیں۔ یہاں اس گروپ کی بات ہو رہی کہ سب سے پہلے ان کی چھانٹی ہوگی جو سخت ترین سرکش تھے اور سخت سرکشی کرنے والے تھے۔ مثلا ایک گروہ وہ ہے کہ جو خود اس سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے، خود بھی مبتلا ہوتا ہے، لوگوں کو بھی سرکش اور کر دیتا ہے، باغی کر دیتا ہے اور نافرمان بنا دیتا ہے۔ اچھا، ایک گروہ وہ ہے کہ جو مثال کے طور پہ لوگوں کی سرکشی اور بغاوت کا سبب تو بنتے ہیں مگر خود سرکش نہیں ہوتے۔ اور تیسرا گروپ وہ ہوتا ہے کہ جو نہ خود سرکش ہیں، نہ کسی کو سرکشی پہ اور بغاوت پہ آمادہ کرتے ہیں، البتہ سرکش لوگوں کو اور باغیوں کو دیکھ کر اور خدا کے مقابلے میں آج جانے والوں کو دیکھ کر دل سے ان کے ساتھ راضی ہوتے ہیں، ان کے کردار سے اور ان کے رنگ ڈھنگ سے اور ان کی چالوں سے راضی ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے جس گروپ کو الگ کیا جائے گا وہ کون سا ہے؟ اشد علی الرحمن عتیہ، جو سرکشی کے مقابلے میں اشد ہوگا، شدید ترین ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی چھانٹی بھی اس دن ہو رہی ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو ہر جماعت میں سے ایسے لوگوں کو الگ کر لیا جائے گا اور کھینچ لیا جائے گا اور نکال لیا جائے گا جو خدا کے مقابلے میں سرکش تھے، اس میں بہت سارے سفید پوش بھی سامنے آ جائیں گے۔ بہت سارے وہ ہوں گے جو اطاعت خدا کا لبادہ پہن کر دنیا میں گھومتے ہیں اور لوگ ان کو خدا کا مطیع اور فرما بردار اور خدا والا سمجھتے ہیں، مگر اس دن جو معیار ہوگا وہ یہ ہوگا خدا کا سرکش کون ہے، اس کو الگ کر دو۔ لبادہ اس نے کون سا پہن رکھا ہے، اس کی شہرت کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جس کے باطن میں خدا کے مقابلے میں سرکشی کے جراثیم موجود تھے اور اس کے عمل میں سرکشی تھی، چاہے وہ علانیہ تھی یا چاہے ڈکے چھپے، لہذا قیامت کا یہ منظر بہت سارے لوگوں کے چہروں سے نقاب اتار دے گا کہ وہ لوگ جن کے بارے میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ خدا کے مقابلے میں آ سکتے ہیں، وہ لوگ بھی قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں گے کہ جو خدا کے مقابلے میں آ کر سرکشی اور طغیانی اور نافرمانی کرتے رہے ہیں۔ اب جب کہ ہم یہ آیا پڑھ رہے ہیں، اس آیا کو پڑھتے ہوئے خاص طور پہ جو آج کا پیغام ہے انشاءاللہ تعالی جو ہم نے اس آیا سے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں چھپ چھپا کے گناہ ہو سکتا ہے، دنیا میں اپنی نافرمانی کو چھپایا جا سکتا ہے، اور اسی لیے وہ اطاعت کا معیار یہ بنایا گیا کہ حقیقی موتی وہ ہے جو اپنی تنہائی کو پاک کر لے، کیونکہ اپنی تنہائی کو پاک کر لینے والا قیامت کے دن جب ثم لننزعن کا مرحلہ آئے گا، وہ اس دوران میں مجرمین کے صف میں کبھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس نے تو اپنی تنہائی کو بھی پاک کر لیا ہوا ہے۔
وہ تو سرکش لوگوں میں سے ہے ہی نہیں. جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے خدا نخواستہ سرکشی کرے، وہ تو الگ سے بھی خدا کے مقابلے میں آنا اور چھپ چھپا کے لوگوں سے خدا کے مقابلے کی کام کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اس آیا سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہاں دنیا میں عزت بحال کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں تو لے آتے ہوں مگر لوگوں کے سامنے نہ لاتے ہوں. قیامت کے دن سارے پردے فاش ہونے جانے والے ہیں. قیامت کے دن اللہ نے جو ستار العیوب ہے اور ہمارے عیب چھپا رکھے تھے وہ سب لوگوں کے سامنے ہمارا نامہ اعمال آ جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے مجرموں کی صف میں جا کھڑے ہوں. اس لیے ایسا کوئی عمل جو طغیان کا سبب ہو، جو نافرمانی کا سبب ہو، جو راہ خدا سے دوری کا سبب ہو، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ میں اجتناب کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو روکنا ہوگا. دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر قدم سے پہلے، ہر سوچ اور ہر کام سے پہلے اس کام کے بارے میں ایک نگاہ ڈالنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آیا اگر وہ اطاعت خدا کے ضمن میں آتا ہے اور فرما برداری پروردگار کے ضمن میں آتا ہے تو اسے انجام دیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ اطاعت اور معصیت کے دائرے میں ہے تو اسے اپنے آپ کو بچا لیا جائے. پروردگار اطاعت کے راستے میں چلنے اور حرمت و معصیت کے راستے سے بچنے میں ہم سب کی مدد، تعاون اور نصرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.